آ جائے گا کلو مخموم القلب، کیا مطلب ہے؟ جس نے اپنے دل کو گندگیوں سے صاف کر ڈالا۔ کیا مطلب ہے مخموم؟ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کلو مخموم، یہ تو ہم نہیں سمجھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں مخموم وہ آدمی ہے، مخموم القلب جو نقی ہے، نقا ینقی تنقیہ، اس کے کہتے ہیں صاف اور ستھرے دل والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نقی دل اس کا بالکل صاف ہے، کسی کی طرف سے اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آگے اس کی بھی تشریح آ رہی ہے۔ تقی فرماتے ہیں تقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر کبھی کوئی گناہ کا خیال نہیں آتا، کسی کے ساتھ خیانت کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کی امانت لے کر کے کھا جائے، کسی کو جھوٹ بول کر تکلیف پہنچائے، نہیں۔ تقی جب کوئی خیال آتا ہے فرماتے لا اثم فیہ، جو دل میں خیال آتا ہے اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ بغی کے معنی ظلم کے آتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں لا بغیا، اس کا دل دوسروں کی طرف سے ایسی محبت رکھتا ہے، لا بغیا لا ظلم، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ ہر مسلمان اپنے دل کو ٹٹولے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے سب سے بہترین آدمی وہ ہے۔ اگر آدمی بہترین بننا چاہتا ہے جس پر رات اور دن اللہ کی رحمت اترے، موت آ جائے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، قبر میں پہنچے تو قبر میں اللہ کشادگی پیدا فرما دے، اس کا دل ایسا ہونا چاہیے لا بغیہ، ظلم نہ ہو اس کے دل کے اندر، ولا غل، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی اس کے دل کے اندر نہ ہو، ظلم نہ کرے کسی کے اوپر، ولا حسد، اور کسی سے اس کو حسد نہ ہو۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، دکان چل رہی ہے، بچے سب کے سب کام پر لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی ہے جو حسد کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ کسی طرح چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، لیکن اس کی دنیا برباد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ بہت بری چیز ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے، اے بندوں سے اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی سے قل، اے نبی یہ دعا کرو، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من شر حاسد اذا حسد، جو حسد کرنے والا ہے اس کے شر سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بیماری ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جو سب سے پہلے اس دنیا سے پہلے جنت کے اندر یہ بیماری لگی تھی شیطان کو۔ اللہ نے فرمایا
کہ اے شیطان جتنے جنت کے اندر ہیں ان سب کو کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان اسے برداشت نہیں کر سکا، اس میں حسد پیدا ہوا. اللہ نے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہنے لگا میں اس سے اچھا ہوں، آپ نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو آگ سے آپ نے پیدا کیا ہے. آگ لگ جائے تو آبادیوں کی آبادیاں، جنگل کے جنگل سب کو تباہ کر ڈالے. مٹی کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کے پیروں کے اندر روندی جائے گی. اس لیے آپ کا تو سوال ہی الٹا ہے. اے اللہ میاں، اسے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے سجدہ کرے. آپ تو الٹی بات کہتے، مجھے کہتے میں نہیں سجدہ کروں گا. یہ سب سے پہلا حسد تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے شیطان کو نکل، جنت سے نکل جا، محروم کر کے دنیا کے اندر قیامت تک نہیں، ابد الآباد ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم کر دیا گیا. کیا مطلب ہے؟ اگر آج بھی دنیا میں کسی انسان کے دل میں حسد ہے، جس طرح شیطان کو محروم کیا گیا، یہ بھی خدا کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا. اب حسد ہے، اسے دور کیسے کیا جائے؟ حسد کرنے والا دوسرے کا برا چاہتا ہے، یہ محروم ہو جائے. تو اب حاسد کو کیا کہنا چاہیے؟ حسد کرنے والے کو، اگر وہ اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے. جس کا دل میں حسد ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حسد سے اللہ کا نبی روک رہا ہے. کس طرح رکے؟ اپنے دل کے اوپر تو قابو ہے نہیں، مگر اس پر تو قابو ہے. دل چاہتا ہے کہ برا ہو، تو اللہ سے دعا کرے اللہ اس کا برا نہ کر. یہ علاج ہے حسد کا، لوگ نہیں جانتے. محدثین فرماتے ہیں کہ علاج حسد کا یہ ہے کہ تیرا دل چاہتا ہے کہ برا ہو اس کا، لیکن تو زبان سے اللہ سے بھیک مانگ، اے اللہ اچھا کر دے، اس کی دولت کے اندر زیادتی کر، اس کے بچوں کو اور صلاح و تقوی عطا فرما، اے پروردگار اس کو اور دولت عطا فرما، ثروت عطا فرما. دل تیرا چاہتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے لگے، زبان سے اللہ سے دعا کر اس کے لیے. اس کے گھر جا، اگر اس کے یہاں خوشی ہے جا کر مبارکبادی دے، حالانکہ تیرا جی نہیں چاہتا، مگر اے اللہ تو نے منع فرمایا ہے حسد سے، میرے دل پر تو میرا بس نہیں ہے، مگر مجھے اپنے ہاتھ پیر اور زبان پر تو بس ہے، میں اس کے لیے خیر ہی خیر کی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں. یہ علاج ہے. مجھ سے آج ایک کرم فرمائے، وہ کہنے لگے کہ لوگوں کے حسد کا شکار ہوں. میں نے کہا آپ ان کے لیے دعا کیجئے. اور وہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ حسد کرنے والے کون ہیں، مگر میں ہر آدمی کو ایک اس مرض کی دوا بتاتا ہوں جو میں نہیں بتاتا ہوں. محدثین فرماتے ہیں جو علم سے واقف ہیں، جانتے ہیں علم کو، کہ اگر دل کے اندر کسی آدمی کی دنیا سے حسد ہے، اولاد ہیں سب کاروبار کے ہیں، سب اچھے نیک بچے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، دولت برس رہی ہے، دیکھا نہیں جاتا، کبھی بد دعا مت کرو، بلکہ اللہ سے اس کے حق میں دعا کرو، اے اللہ اور دولت دے، اے اللہ جس طرح اس کو دیے مجھے بھی دے. یہ ہے غبطہ. اس کی دولت چلی جائے یہ نہیں، اے اللہ اس کو اولاد نیک دیے مجھے بھی دے دے،
اس کو دولت دی ہے رزق حلال، مجھے بھی رزق حلال عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر وہ آدمی راحت و آرام سے ہے اور اس حسد کرنے والے کو بے چینی ہے، وہ سو رہا ہے اور یہ اپنی کروٹیں بدل رہا ہے، دیکھا نہیں، اس کو تبدیل کر۔ جہاں حسد ہوگا وہ مخموم القلب نہیں ہوگا، وہ افضل الناس نہیں ہوگا، خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ تو آخر اس سے پہلے تھا لا غل، غل کا مطلب ہے کسی کی طرف سے دل میں دشمنی اور کینہ نہ ہونا، اپنے دل کو صاف رکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دب فیکم داء الامم قبلکم، اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ جو پہلی امتوں کو جو بیماری لگی تھی اور ان امتوں کو کھا گئی وہ بیماری، اپنی امت کو خبردار کرتے ہیں وہ بیماری تمہارے اندر بھی لگا چاہتی ہے، اور یاد رکھو لگ جائے گی تو جو انجام پہلی امتوں کا ہوا، برباد ہو گئیں، خدا کی رحمت سے محروم ہو گئیں، خدا کے عذاب کا شکار ہو گئیں، آج کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہے۔ وہ بیماری اگر لگ جائے گی تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بیماری ہے کیا، ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس بیماری کو لگنے نہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بیماری ہے الا وهو البغضاء والحسد، وہ بیماری ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور حسد ہے۔ آدمی کے ساتھ دشمنی کرنے لگے، برا چاہنے لگے، اس کی بربادی سے خوش ہونے لگے، اس کی آبادی پر حسد کرنے لگے، یہ وہ بیماری ہے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے جو پہلی امتوں کو لگی انہیں کھا گئی، وہ تمہیں بھی لگا چاہتی ہے، مجھے یہ خطرہ ہے۔ اس لیے میں اپنی امت کو پہلے سے باخبر کر رہا ہوں کہ دیکھو وہ بیماری ہے وَهُوَ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاء، دشمنی، کینہ، حسد، اپنے آپ کو اس سے پاک کرو۔ اگر دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو حسد اور کینہ دوسرے کی بربادی چاہتا ہے، نہیں، تم اللہ سے اس کی آبادی کی دعا کرو، اس کے لیے دولت و ثروت کی دعا کرو، اس کے بچوں کے لیے صلاح کی دعا کرو، اس کی درازی عمر کی دعا کرو۔ تم اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز مخموم القلب وہ ہے جو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر ظلم کرتا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، کسی یتیم بچے کی دولت کے اوپر خود قبضہ کر لیتا ہے، وہ کبھی مخموم القلب نہیں ہو سکتا، صاف ستھرے دل والا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں مخموم القلب، صاف اور ستھرے دل والا وہی ہوگا جو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ مسلمان دیکھے اس کا کردار کیا ہے۔ میں اس سفر میں کئی جگہ لوگوں سے سنتا رہا ہوں کہ اگر کاروبار آدمی ہندو کے ساتھ کرے تو ادھر سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ادھار کاروبار مسلمان کے ساتھ ہوگا تو کوئی امن نہیں ہے کہ کب وہ پیسہ ڈوب جائے۔ مسلمان
جس کا نبی یہ تعلیم دیتا ہے اور اس کا کردار یہ ہو، میرے بھائی دنیا کے اندر جو بربادی آ رہی ہے اس کے اسباب ہیں، یہ اس کا سبب ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو نماز پڑھتے ہیں لوگ، الحمدللہ مسجدیں آباد ہیں، اللہ کا شکر ہے، روزے بھی رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، دین مکمل جب ہوگا جب آدمی کا دل صاف ہوگا. دل کے صاف ہونے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ میں ایک حرف میں اپنی طرف سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مخموم القلب ہے کون؟ وہ فرمانے جس کا دل ہر دوسرے آدمی کی طرف سے صاف ہے، اس کے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، بالکل صاف اور ستھرا ہے اور تقی ہے. نقی تقی فرمایا. تقویٰ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ان تجعل بینک وبین ما تخاف تقاتا تقیک منہ، جس چیز سے تجھے ڈر لگتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ وہ تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، شیر تجھ پر وار نہ کر سکے، سانپ تجھ تک پہنچ نہ سکے، بچھو ڈنک نہ مار سکے. یہ ہے تقوی. کہتے ہیں اتقوا النار، جہنم کی آگ سے تقوی. قرآن کے اندر ہے. کیا مطلب ہے؟ اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ موت کے بعد جہنم کی آگ تجھ تک نہ پہنچ سکے. کہیں کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو. تقوی یعنی اللہ کے غصے سے تقوی اختیار کرو. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے غصے اور اپنے درمیان میں ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ، ایسی دیوار کھڑی کر لو کہ کل اللہ کے غضب کی جگہ اللہ کی رحمت تیرے ہاتھ کو پکڑے. اب فرماتے ہیں التقی، مخموم کے معنی کیا مطلب ہے؟ تقوی جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے. مخموم وہ ہوگا ہر قدم اٹھاتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، آنکھ اٹھاتا ہے سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کہاں آنکھ اٹھا رہا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے. زبان کھولتا ہے سوچ کہ اللہ سن رہا ہے، کان لگاتا ہے کیا کر رہا ہے اللہ جانتا ہے. یہ ہے تقوی. اور ہر مومن کا عقیدہ ہے، ہر آدمی کا مومن کا عقیدہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں. یعلم ما تخفی الاعین وما تخفی الصدور، جن کو دلوں نے چھپا رکھا ہے، وہ چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی اللہ سب کو جانتا ہے. اس لیے
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا دل صاف ہے۔ دل صاف ہے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ان الفاظ میں جب صحابہ نے پوچھا کہ مخموم القلب کون ہے تو اللہ کے نبی نے بتایا جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہو۔ میں نے بتایا زبان اٹھائے، آنکھ اٹھائے، کان لگائے، ہاتھ بڑھائے، قدم بڑھائے نہیں، دل کو کسی طرف لگائے تو سوچ کہ دل کدھر لگ رہا ہے، حلال کی طرف یا حرام کی طرف۔ دماغ سے سوچے تو یہ دیکھ کہ اللہ جانتا ہے دماغ حلال کی طرف، حلال کو سوچ رہا ہے، حرام کو سوچ رہا ہے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ اسی کو اپنے دل میں رکھنے والا مومن ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ صحابہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے ایمان کو قبول کرتے تھے۔ اولاد، عزیز، رشتہ دار، مال، دولت، گھر، در بار سب دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا مکے میں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر ایمان کو قبول کر لیا۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو تو اللہ نے مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، ان ماں باپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ہوش آنا تو ماں نے باپ نے کہا بیٹا کہو اللہ، ہم اللہ کہنے لگے۔ باپ نے انگلی پکڑ کر کے مسجد کا راستہ دکھلا دیا، ہم باپ کے ساتھ مسجد میں جانے لگے۔ ماں نے اپنی بچی کو جب وضو کر کے خود کھڑی ہوئی، اپنی بچی کو وضو کرا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، ہم مومن بن گئے۔ ہم نے ایمان کو قبول کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دے دیا۔ لیکن ایمان ہے کس چیز کا نام؟ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، اور نہیں، اپنے دل کو صاف رکھو۔ میں یہ بات کہتا ہوں، آپ نے 2 چیزیں بتائیں، سب سے پہلی چیز ہے اپنے دل کو صاف کرے گا جو آدمی رکھے گا وہ اللہ کے یہاں سب سے افضل آدمی ہوگا، فضل والا۔ اور دوسری چیز بتائی صدوق اللسان، سچا بولنے والا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سچائی ایک تو ہے زبان کی سچائی، ایک ہے دل کی سچائی، ایک ہے ہاتھ پیر کی سچائی۔ یہ 3 سچائی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی نام ہے زبان کی سچائی کا، مگر نہیں، سب سے پہلی چیز ہے دل کی سچائی۔ دل کی سچائی کا کیا مطلب ہے؟ جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہ ہے دل کی سچائی۔ اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔